حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون، ان اللہ هو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ۔ فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم اجمعین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیک یا رحمت اللہ الواسعہ، صلی اللہ علیک یا باب نجات الامہ، صلی اللہ علیک یا قمر العشیرہ۔ السلام علیکم یا شہداء الکربلاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کربلا مولا، جہاں پہ لفظ کربلا کا آ گیا دل روانہ ہو جاتا ہے کربلا کی طرف۔ کہیں پر بھی رہتے ہوں، کربلا ہمارے وجود میں نقش ہے، کربلا ہمارے دلوں میں نقش ہے، کربلا ہماری آنکھوں میں نقش ہے، کربلا ہماری زبان میں نقش ہے، کربلا ہماری قلم میں نقش ہے۔ کربلا کربلا کربلا، جس کسی سے پوچھو ہر دم، ہر لمحے، ہر لحظہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عظیم شہر ہے، لیکن مومنین محبان اہل بیت علیہم السلام جب بھی ذکر کرتے ہیں کربلا کا ذکر کرتے ہیں۔ نجف اشرف بہت بڑا شہر ہے، بہت عزتوں والا شہر ہے، لیکن جو عراق کی طرف سفر کرتا ہے، پوچھو کہاں جا رہے ہو؟ کربلا جا رہا ہوں۔ پوچھو کاظمین بھی تو ہے، وہاں پر 2 امام ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ کہا کربلا جا رہا ہوں۔ کہا سامرہ بھی تو ہے، سامرہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، امام علی نقی علیہ السلام ہے۔ کہا کربلا جا رہا ہوں۔ 6 امام کربلا عراق کے اندر مدفون ہیں، 6 امام کربلا عراق کے اندر شہید ہوئے، لیکن کسی کو کسی کا معلوم ہو نہ ہو، اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کا معلوم ہو نہ ہو، کربلا سب کو معلوم ہے۔ کافی سارے چاہنے والے امیر المومنین علیہ السلام کے روضے کو بھی نہیں جانتے، لیکن کربلا سب کو یاد ہے۔ کربلا کیوں نہ یاد ہو؟ ہمارے انگ انگ پر، ہمارے روح و بدن پر، ہمارے دین و انبیاء پر کربلا کے مکین کا احسان ہے۔ کربلا کے مکین امام حسین علیہ السلام اور ان کے بھائی، ایسے بھائی جنہیں بھائی کہنے کو جی چاہے، جن پر جان قربان کرنے کو جی چاہے، مولا عباس علیہ السلام، ایسے عظیم بھائی جن پر دل، روح، جان قربان ہو جائے۔ اچھا، جو کربلا آئے ہیں درمیان میں بین الحرمین میں آ کر، انہیں کبھی کبھار یہ یاد نہیں رہتا کہ روضہ مولا امام حسین علیہ السلام کس طرف ہے اور روضہ مولا عباس علیہ السلام کس طرف ہے۔ اب دیکھیں، ایک دقیق سا نقطہ کہنے لگا ہوں، ظریف سا نقطہ
नुक्ता कहने लगा हूँ। कभी हम सलाम करना चाहते हैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, ज़री मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। कभी सलाम करना चाह रहे होते हैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को, सामने रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का होता है, कह देते हैं अस्सलामु अलैका या अबल फ़ज़्ल अब्बास। अजीब ज़राफ़त है दोनों भाइयों की मोहब्बत में। ये दोनों भाई करबला की शान है, करबला का मान है, दीन की जान है ये दोनों भाई। करबला मोहल्ला में जो शख्स भी आया बार बार आने की हसरत करता है, जो भी एक बार आ गया दोबारा आने के लिए तड़पता रहता है। पैसा हो ना हो पास, आने को जी चाहता है। अपने कारोबारी वसाइल बेचकर ज़ायरीन को देखा, यहाँ पर आए, वापसी जाकर दोबारा ख़रीद लिया सामान को। करबला है ही ऐसी कि इसके ऊपर जान कुर्बान करने को जी चाहता है। दस्तरखान सामने बिछा हुआ है, बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के नामे गरामी कद्र से बात करबला की चल रही है। आज जी चाह रहा है कुछ मवाज़ीने, कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत को यकजा कर दूँ। क्या बताऊँ, वक्त कम होता है और जी चाहता है कि सारे जहान को एक आधे घंटे में बयान कर दिया जाए। लेकिन करबला में बैठ के जहाँ पे मलाइका फ़ज़ाइल मासूम अलैहिस्सलाम की गिनती करने से कासिर हों, वहाँ पर किस तरीके से मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर सब फ़ज़ाइल, सब मसाइब को इकट्ठा किया जा सकता है। हाँ, वो मोमिनीन जिन्होंने ये दस्तरखान का अहतमाम किया, यकीनन लायक सत्ताहसीन है कि उन्होंने ये दस्तरखान सुफरा, जिसे अरबी ज़बान में कहा जाता है, बिछाया है। और इसका हदफ यही है उनकी हाजात पूरी हो जाएं। कुछ की हाजात पूरी हुई, चाहते हैं शुक्राने के तौर पर करबला के ज़ायरों की खिदमत करें और खाना खिलाएं, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से अदा कर दें। ये हक़ है कि ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत करने को हर मोमिन का जी चाहता है। बात तो निस्बतों की है ना, जहाँ पे निस्बत की बात आ गई दिल कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पे बात निस्बत की आ गई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दिल कुर्बान। बात खाके करबला की आ गई, जान कुर्बान। बात आ गई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हरम की टाइल के टोटे की, टुकड़ा कोई हाथ आ गया संगे मरमर का, जान कुर्बान, मेरी कब्र के अंदर मेरे साथ रख देना। क्यों? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से निस्बत हो गई है। अगर करबला की मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की सफाई कर रहे हो, मेरे लिए ये मट्टी लेते आना, क्योंकि खाके करबला में यकीनन आइम्मा अंबिया के कदमों की चाप, कदमों की असर होंगे। लेते आना, मेरी कब्र में मेरे चेहरे पर डाल देना। निस्बत हो गई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, कुर्बान होने को जी चाहता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। दाने लेते जाना गंदुम के, चावल लेते जाना, दाल लेते जाना मूंग मसूर की। क्या करना है? जाके इमाम हुसैन के कबूतरों को डाल देना। हमारी निस्बत है इमाम हुसैन से, क्योंकि कबूतर इमाम हुसैन के हैं। कुर्बान कर देना ये हमारा रिज़्क। जाकर अगर यहाँ से ना ले जा सको, पैसे लेते जाना, वहाँ पे जो बच्चे खड़े बेच रहे होते हैं उनसे लेकर कबूतरों को दाना डाल देना। हमारी नियाबत में कहना तुम वही कबूतर हो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वफादारी करते हो, हमेशा तवाफ़ करते हो ज़री का। तुम्हारा भी मकाम होगा, तुम्हारे अंदर भी तासीर होगी। बात तवस्सुल की है, बात निस्बत की है। दस्तरखान बिछा, निस्बत करबला से दे दी हमने। हम अपने इलाके में भी तो तकसीम कर सकते थे, यहाँ क्यों भेजा? इसलिए भेजा करबला में हमारा रिज़्क शामिल हो जाए, करबला के साथ हमारी मुवासात, हमारी मोहब्बत, हमारी मवद्दत आश्कार हो जाए। हम चाहते थे कुर्बान हो जाएं करबला पर, खुद ना हो सके, चलो अल्लाह ने माल दिया है, दे देते हैं दस्तरखान पे तकसीम करने के लिए। और ऐसे ऐसे खालिक वफा की माँ उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, उनके लिए रिज़्क हमारा तकसीम हो, कितनी बड़ी इज्जत फ़ख्र और हमारे लिए शराफत की बात है कि हमारा माल मकबूल हो रहा है खालिक वफा की माँ के नाम पर। यकीनन हक बनता है। क्या बातें कहूँ, क्या ज़िक्र करूँ। जी चाहता है करबला में जब मजलिस पढ़ी जाए, फ़ज़ाइल से ज़्यादा मसाइब पढ़े जाएं, आँखों में अश्क हों और एक चश्मे की सी कैफियत जारी रहे। हक बनता है करबला के ऊपर रोया जाए,
کربلا میں رویا جائے. ہاں کہا رزق نہیں ہے پاس. حج کی 3 شرائط ہوتی ہیں. حج کی 3 شرائط ہیں. ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان مستطیع ہو، پیسہ ہو پاس. دوسری شرط یہ ہے کہ صحت بھی ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ انسان کے لیے رستے میں کوئی خطر نہ ہو. لیکن کربلا کی طرف قدم بڑھایا، یہ سب شرطیں معاف ہو گئیں. حکم آیا خطرہ ہے، چلے چلے آؤ، کربلا کی طرف قدم بڑھاؤ، رکنا نہیں. اگر خطرہ ہو، تمہیں کوئی مار دے، کوئی شہید کر دے، گھبرانا نہیں، ہم تمہیں اپنی ضمانت میں لے کر آئیں گے. اگر تمہیں کوئی بیماری ہے تو بیماری سے گھبرانا نہیں، ہم یہاں پر شفا بانٹتے ہیں. ہم نے بیمار دین کو شفا دے دی ہے. تمہارے بدن کی بیماری کی کیا اوقات ہے، یہاں پر تشریف لائیے، ہم تمہاری خدمت کریں گے. آؤ کربلا کی طرف بڑھتے چلے آؤ. کہا کہ رستہ خراب ہے، آ جاؤ. بیمار ہیں، آ جاؤ. مال نہیں ہے، کہا قرض لے کر آؤ، ہم قرض کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ امام حسین کا حق ہے ہر چیز کے اوپر. ہر چیز کے اوپر امام حسین علیہ السلام کا حق ہے. آؤ کربلا کی طرف آؤ. محرم آ رہا ہے، 1 مہینے سے کچھ زیادہ بچا ہے. مومنین کے دل مضطرب ہیں. وہ ماتمی حلقے جو 10 محرم کو آ کر یہاں پر زنجیر زنی کیا کرتے ہیں، دل ان کے متذبذب ہیں کہ کاش کربلا کی طرف آنے کا رستہ کھل جائے، ہم کربلا پہنچ جائیں. پیسے کی بات نہیں، قرضہ لے کر آئیں گے. چھٹیاں لینے پر ہماری تنخواہ کٹ جائے گی، لیکن آئیں گے. ہاں دکان میں سے کچھ سامان بھیج کر اپنے خرچ کے اخراجات کو پورا کرنا پڑے گا، زیادہ راہ کے اخراجات کو پورا کرنا پڑے گا. ہاں آئیں گے. حسین، مولا حسین کی قیمت نہیں ہے کوئی. مولا حسین بہت عظیم ہے، بہت قیمتی ہے مولا امام حسین. ماں کی گود سے حسین حسین سنا. ماں دودھ پلاتی ہے، تھکی ہوئی ہے. ویسے تو محبت کا اثر ہوتا ہے نا، جانتے ہیں آپ. محبت ہو، سخت گرمی ہو. دوپہر کو دیکھ رہا تھا، شدید گرمی تھی. کچھ ماں باپ اپنے بچے کو اس گرمی کی حالت میں بھی سینے سے چپکائے جا رہے تھے. ہمارے ہاتھ میں ایک پلاسٹک تھی، وہ پکڑتے ہوئے اکتاہٹ ہو رہی تھی. ہاں یہ ماں باپ ہیں، پیار کا جذبہ ہوتا ہے، گرمی سردی کا احساس ختم کر دیتا ہے. محبت حسین چھوٹی سی چیز نہیں ہے، اس کے لیے جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے. ہاں مال قربان کرنے کو جی چاہتا ہے، اولاد قربان کرنے کو جی چاہتا ہے. آگے بڑھ رہے ہیں. بچہ دودھ پیتا ہے، تنگ کرے گا. بچے کو باندھا، پیمپر یا لنگوٹ جو پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی، باندھا، مسجد میں مجلس میں لے کر چلے گئے. بچے کو تربیت ہو جائے گی. ماتم کرتے ہوئے تنگی ہو رہی ہے، ماں نے ایک ہاتھ میں پکڑ لیا بچے کو، سینے پہ ہاتھ آ رہا ہے، تنگ ہو رہی ہے، لیکن اف نہیں کی کہ حسین کے نام پر ہر چیز قربان ہے. اور بچہ بھی ایسا عادی ہو گیا ہے، جہاں حسین کا نام آئے سینے پہ ہاتھ مارنے لگتا ہے. پتہ نہیں چلتا. ہاں پتہ چلتا ہے حسین دل میں بس گئے ہیں. ماں نے دل میں بسا دیا ہے حسین کو. یہ ماؤں کی تربیت ہوتی ہے کہ حسین دل میں بس جاتے ہیں. ہاں کربلا دلوں کی دھڑکن ہے، کربلا دلوں کا ارمان ہے. آئیں آپ بھی اسی طریقے سے خدا کرے کہ آپ کو بھی کربلا آ کے دسترخوان پہ رزق تقسیم کرنا نصیب ہو. آئیں یہاں پہ زائرین کی خدمت کریں. یقیناً یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مال تقسیم نہیں، لٹا کے مزہ آتا ہے. یہاں پہ اولاد کو قربان کر کے مزہ آتا ہے. پتہ چلتا ہے میں نے حلال راستے میں دیا ہے. یقین ہے کہ یہاں پہ حلال راستے میں تقسیم کر رہے ہیں ہم. ہاں کربلا ہے نا، یہ کربلا کچھ اور ہے، اور زمینیں اور ہوں گی. کربلا کچھ اور ہی مقام رکھتی ہے. دنیا کے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، گھر واپس جانے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن کربلا آتے ہوئے جانے کا شوق نہیں ہوتا. کربلا سے جانے کا شوق نہیں ہوتا، بلکہ کربلا میں رہ جانے کا شوق ہوتا ہے. ماں باپ کس کو پیارے نہیں ہوتے؟
ماں باپ ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن معصوم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آنے کے بعد کسی کو بھی واپسی جانے کا شوق نہیں ہوتا۔ دیبل خزائی، وقت کم رہ گیا ہے، مصیبت پڑھنی ہے، ہاں آئیے دلوں کو روانہ کریں کربلا کی طرف، روحیں ہماری کربلا ہی رہتی ہیں۔ دیبل خزائی ایک شاعر ہے، امام رضا علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ محرم کا بڑا اہتمام کرتے تھے امام رضا علیہ السلام۔ پہلی محرم آتی تھی میرے مولا رونا شروع کر دیتے تھے، جوتیاں اتار دیتے تھے، نالین مبارک اتار دیتے تھے، ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ پہلی محرم آئی، پہلی محرم آئی، دیکھا دیبل خزائی آ گیا، کہا دیبل خزائی ہمارے لیے ہمارے جد کا تذکرہ کرو۔ دیبل نے کہا مولا یہی کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ میرے مولا نے کہا تھوڑا سا توقف کرو، گھر میں گئے اپنے دست مبارک سے پردے کو آویزاں کیا، اپنی خواتین مخدرات کو پردے کے پیچھے پکارا، کہا آؤ ہمارے جد مظلوم کی مصیبت پڑھنے کے لیے دیبل آ گیا ہے۔ دیبل پہنچے، مصیبتیں پڑھنا شروع کی، شعر پڑھ رہے ہیں، ترجمہ یہ بنتا ہے، کہا اے رسول کی بیٹی آئیے اس اجڑے شہر کے اندر جسے حسین نے آباد کر دیا ہے۔ اے رسول کی بیٹی اب مدینے میں نہ رہنا، آپ کا بیٹا، آپ کا لخت جگر کربلا کے اندر آباد ہو گیا ہے۔ مولا رو رہے ہیں، روتے روتے مولا نے فرمایا آخر میں یہ شعر بھی پڑھ دینا۔ کہا کیا شعر پڑھوں مولا؟ مولا نے کہا وَقَبْرٌ بِتُوسٍ نَالَهَا مِن مُصِیبَةٍ الحت علی الاحشاء بالزفرات، جس کا مفہوم یہی بنتا ہے۔ مولا نے فرمایا اور ایک قبر مشہد میں بھی بنے گی جس کو رونے والا کوئی نہ ہوگا، جس کو رونے والا کوئی نہ ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام ہے، مخدرات عصمت سن رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے، آواز جو پہنچی تو ایک بلند آواز آئی، یا غربتا وا غربتا۔ پتا چلا کون ہے؟ کہا بی بی معصومہ کم نے یہ سنا کہ ان کا بھائی مشہد میں مارا جائے گا، مشہد میں مارا جائے گا، بے ہوش ہو گئی ہے، بے ہوش ہو گئی ہیں۔ کہوں گا بی بی معصومہ کم، بڑی مقام ہے آپ کا، بڑی عزت ہے آپ کی، بڑا احترام ہے آپ کا، لیکن قربان جاؤں آپ نے بھائی کو آنکھوں سے شہید ہوتے نہیں دیکھا، سنا بے ہوش ہو گئی۔ قربان جاؤں اس غریب بہن پر جو 70 قدم کے فاصلے پر بھائی کی گردن کے اوپر پشت سر سے کھنڈی چھری سے گردن کے اوپر وار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ کبھی مدینہ کی طرف دیکھتی ہے، کبھی مکہ کی طرف دیکھتی ہے، کبھی نجف کی طرف دیکھتی ہے، کہتی ہے نانا آپ کے اوپر ملائکہ اترا کرتے تھے، آپ کے اوپر ملائکہ سلام بھیجا کرتے تھے، آؤ دیکھو آپ کا بیٹا حسین کربلا کے اندر خاک و خون کے اندر غلطان پڑا ہوا ہے۔ آپ کا بیٹا، وہ بیٹا جس کو آپ دوش پر سواری دیا کرتے تھے، جسے آپ کربلا کے اندر آ کر دیکھیں گے تو یقیناً آپ کا جگر پاش ہو جائے گا۔ میرے مولا یقیناً بی بی کو بہت دکھ ہوا ہوگا، بہت ارمان ہوا ہوگا۔ میں کہوں گا بی بی آپ بہن ہیں، آپ کو بھی ارمان ہوا ہے، پردہ دار ہے۔ ایک ایسی بچی جو 4 سال کی ہے، برداشت نہ ہو سکا، باپ کی آہو بکا دیکھ کر آ گئی باپ کے جسد پر۔ اب کہتے ہیں امام حسین بیٹا چلی جاؤ، بیٹی نہیں جاتی۔ کہا بیٹا یہ شمر لعین ہے، یہ برداشت نہ کرے گا، تم یہاں پر رہو۔ بس عزیزو نہ جانے کیا ہوا، سکینہ کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے خیموں کی طرف دوڑتی جا رہی ہے، کبھی فرات کی طرف دیکھتی ہے، کبھی مقتل گاہ کی طرف دیکھتی ہے، کبھی خیمہ گاہ کی طرف دیکھتی ہے، کبھی مقتل گاہ کی طرف دیکھتی ہے، کہتی ہے نانا آپ غریبوں کی مدد کے لیے آیا کرتے تھے، آؤ میری مدد کے لیے۔ بابا علی آپ مشکل کشا ہو، مدد کے لیے آتے تھے،
آئیے شام غریبہ ہو گئی، دیکھا جناب زینب نے ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔